پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، پس پکارا اس کو فرشتے نے۔ الملائکہ ویسے تو جمع ہے لیکن یہ دراصل تعظیم کے لیے استعمال ہوئی، مراد یہاں پر فرشتہ ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے کے لیے آپ کا صیغہ لگاتے ہیں، یا کچھ لوگ بولتے ہوئے بھی ہم کا صیغہ لگاتے ہیں۔ اگر بالفرض میں یوں کہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں تو میں ایک ہی ہوں، یہ تعظیم کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اشارہ جبرائیل امین کی طرف ہے۔ وہو، اور وہ قائمن کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں۔ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور نماز کی حالت میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک کا بشارت دیتا ہے تجھ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی۔ ابھی تو انہوں نے دعا ہی کی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تو دعا کے لیے نماز بہترین شکل ہے، بہترین طریقہ ہے، اور نماز کی حالت میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتن، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ مراد یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو کلمت اللہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی چن لیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام یہاں نہیں لیا گیا، ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ وجہ یہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، دوسری وجہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں آپ انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ یعنی یحییٰ نام کا سب سے پہلا بچہ ہے یہ، اور یہ نام اللہ نے ان کا رکھا تھا۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور پاک باز ہوگا۔ حضرت یحییٰ کی یہاں خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ سردار ہوں گے، ان میں پیدائشی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، پیدائشی لیڈر ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص ان پر رحمت اور نعمت ہوگی۔ اس سے ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں۔ آپ ہر کسی کو زبردستی لیڈر نہیں بنا سکتے، یہ خوبیاں اللہ دیتا ہے، اور یہ کسی میں ہی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار بنائے گئے تمام ابن آدم کے، اور اس حدیث میں دوسرا حصہ کہ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، کیونکہ سردار بنایا اللہ نے، کوئی خود سے تھوڑی نہ بنتا ہے، تو پھر فخر کس بات کا؟ تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ حصوراً، پاک باز ہوگا،
حصوراً کا لفظ ہا صاد را سے ہے، معنی گھیر لینا، روکنا. یعنی حضرت یحییٰ اپنے آپ کو دنیا اور خواہشات نفس سے روکنے والے ہوں گے. حضرت یحییٰ اپنے آپ کو دنیا اور خواہشات نفس سے روکنے والے ہوں گے. کھیل کود سے باز رہنے والے کو بھی کہتے ہیں. عورتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، جس میں بڑا ہی سیلف کنٹرول ہو، ضبط نفس جس میں بہت زیادہ ہو، اس شخص کو کہا جاتا ہے. تو حضرت یحییٰ حصوراً ہوں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح کھیلتے کودتے نہیں تھے. آپ نے کبھی ایسے بچے کو دیکھا ہو جو بڑا سنجیدہ سا ہو اور وہ عام بچوں کی طرح کھیلتا کودتا نہ ہو؟ تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی بڑا کام کر کے دکھانا ہے، یہ بچپن ہی سے بڑا میچور ہے. تو حضرت یحییٰ کچھ ایسے ہی تھے، کیونکہ جو عمومی طور پر بہت زیادہ بچے کھیل کود میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کا کام کی چیزوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے. آپ نے اکثر بچوں کی اسکول سے یہ شکایت سنی ہوگی کہ اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے. تو پھر دھیان کہاں ہے؟ کھیلنے کودنے میں ہے. پھر ایسے بچے کوئی کریٹیوٹی نہیں کر پاتے. کھیلنا کودنا بچوں کی بری عادت نہیں ہے، بچے کھیل کود سکتے ہیں، ان کی وہ عمر ہوتی ہے بچپن، ٹھیک ہے، کھیل کود سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ بھی ماں باپ کی تربیت میں شامل چیز ہے کہ آپ بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے ٹائم فکس کر کے دیں. ایسا نہ ہو بچہ ہر وقت ہی کھیل رہا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں آئے گی، وہ بچہ کبھی کوئی کارآمد کام، کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا، اور اس کا دھیان فضول چیزوں میں زیادہ لگ جائے گا، کام کی چیزوں سے ہٹ جائے گا. خیر، یا حضرت یحییٰ کی ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ اس کو حصوراً بنائے گا. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. نبی ہونے کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. انہوں نے اولاد مانگی تھی، ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اللہ مجھے عمدہ اولاد عطا کر، پاکیزہ اولاد عطا کر. اور اللہ نے ان کی اس دعا کو کتنے خوبصورت انداز میں قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یحییٰ عطا کرے گا، ایک تو بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا اتنا بڑا کام کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا. دوسرا، اس کے اندر بچپن ہی سے لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، وہ پیدائشی سردار ہوگا، اور وہ حصوراً ہوگا. اس کے دل میں دنیا کی رغبت کم ہوگی، وہ کھیل کود سے بھی اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا ہوگا، وہ خواہشات نفس پر پورا ضبط کرنے والا ہوگا، اور وہ نبی ہوگا، اور وہ من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا. ہم میں سے کتنے ایسے والدین ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی تڑپ کی طرح دعا کریں اور نیت بھی رکھیں، کیونکہ انہوں نے اولاد اپنے لیے نہیں مانگی تھی، انہوں نے اولاد اللہ کے دین کو سرو کرنے کے لیے مانگی تھی. آپ انشاءاللہ یہ بات آگے پڑھیں گے، سورہ مریم میں آئے گی یہ بات. یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کی قوم کی رہنمائی ان کا بچہ کرے، کیونکہ ان کو اپنی فیملی میں کوئی اس کام کے قابل نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے بڑی تڑپ کے ساتھ دعا کی، دین کی خدمت کروانا چاہتے تھے اپنی اولاد سے. اور آپ دیکھیں کہ جو کام آپ پورے حق کے ساتھ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. جتنا حق ہم اپنی اولاد پر رکھتے ہیں کہ یہ کام وہ کر کے دے، اتنا ہم غیر پر تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ دعاؤں اور کوششوں کا نتیجہ
حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے والدین یہ نیت رکھتے ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اور پھر اس طرح کی آیات پڑھتے پڑھتے دلوں میں کچھ اس طرح کی نیت آ جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ لوگ اوپر اوپر سے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اندر میں نیت کچھ اور ہوتی ہے. اس کو آپ منافقت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ منافق اوپر اوپر سے دیندار ہوتا ہے، اندر سے اس کی نیت خراب ہوتی. نیت کی خرابی نظر تب آتی ہے جب اس وعدے کی پاسداری نہیں کی جاتی، جب وفاداری نہیں کی جاتی، جب کمٹمنٹ پورا نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ اوپر اوپر کی دینداری ہے، ایک لبادہ سا دین کا ہم اوڑھ لیتے ہیں. جب کوئی صحیح معنوں میں اپنی کسی بھی چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے تو اس کا کمٹمنٹ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس وقف کرنے میں کتنا سچا ہے. اس کی وفاداری یہ بتاتی ہے کہ اپنے اس وقف کرنے میں وہ کتنا سچا ہے. اب ہم وعدے تو بہت سارے کریں، نیتیں بھی بہت ساری کریں، لیکن پیچھے ہم کچے ہوں نیت کے اعتبار سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نیک اولاد نہیں دیتا. اب یہ کس کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا؟ حضرت مریم کی. اپنی اولاد نہیں تھی، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. اس سے بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں، آپ کی فکر اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ اللہ کا کام کرتے رہیں، اللہ آپ کے کام کرتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہ کام کر کر دینا ایسا ہوگا کہ وہ بھلائی نسلوں تک چلے گی. میں اور آپ تو کسی کو کوئی چھوٹا سا کام کر کے دے دیتے ہیں، اس وقت کے لیے اس وقت کا فائدہ ہو جاتا ہے اس کا، لیکن جو بدلے میں اللہ عطا کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ فائدہ، وہ بھلائی نسلوں تک چلتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، کیوں کر، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلامن، کوئی لڑکا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری جیسے ہی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو اب چونکہ یہ بھی انسان تھے، ان کے ذہن میں فوراً سی بات آئی کہ کوئی ظاہری سبب موجود نہیں، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، دونوں کی ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی. وقد، حالانکہ تحقیق، بلغنی الکبر، پہنچا مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. جو ایشوز تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دو بڑے بڑے مسئلے ہیں، اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. عاقر کہتے ہیں ایسی عورت جو بچہ پیدا کرنے کے قابل بالکل بھی نہ ہو، بانجھ عورت جس کو بچہ ہو ہی نہ سکتا ہو. اللہ نے ایسے وقت میں حضرت زکریا کو اولاد دی جب ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے اور کمی دونوں طرف سے تھی، ہسبینڈ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ تھی. تو بڑی اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے. آج بہت ساری ایسی خواتین جن کو ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ماں نہیں بن سکتی، آپ کے یہ ایشوز ہیں اور وہ ایشوز ہیں، اور اس بات کو سن کر عورت مایوس ہو جاتی ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے تو محتاج ہے ہی نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور ایسے حال میں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو اولاد دی کہ وہ خود اپنی کمی کو بتا رہے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ، کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. حضرت زکریا اتنی زیادہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ اس حیرت سے نکل نہیں پا رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. تو وہ مزید کہتے ہیں قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے. ایک نشانی کی درخواست کی کہ کوئی ایسے نشانی بن جائے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے. قال، کہا آیتک، نشانی تیری اللہ کے نا تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 ایام، 3 دن تک، الا مگر رمضان اشارے سے 3 دن تک ایک بالکل صحیح شخص کی زبان بند کر دی گئی. حضرت زکریا بہت اچھے سے بات چیت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بولنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا. مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی طاقت دے دینا یا کسی طاقت کو سلب کر دینا اللہ کا اختیار ہے. اس طرح ایک قوت جو زکریا علیہ السلام میں نہیں تھی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے معدوم ہو چکی تھی، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، وہ اللہ نے عطا کر دی. اور قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت ان کے پاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 3 دن کے لیے سلب کر دی. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ کوئی قوت دینا اور کوئی قوت لے لینا اللہ کے اختیار میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر تم اشارے سے بات کر سکتے ہو. رمزہ کہتے ہیں سائن لینگویج کو، جو عمومی طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بول نہیں سکتے. اشاروں کے ساتھ بات کرنا، ہاتھوں وغیرہ سے اشارہ کرنا، آئی بروز سے اشارہ کرنا، ہونٹوں سے، مخفی آواز سے. اور یہ اشارہ کلام کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے. اشاروں کی جو زبان ہوتی ہے اس سے اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے، تو اشارہ کلام کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی بتائی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا وَذْكُرْ، اور تم یاد کرو ربک، اپنے رب کو، کثیرن، بہت زیادہ. اس 3 دنوں میں جب تم بالکل بات نہیں کر سکو گے تو بھی یہ کام تو کرنا ہی ہے، اللہ کو تو یاد کرنا ہے، اور کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا ہے. وسبح، اور تسبیح کرو، بالعشی، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت. ابن ابی حاکم نے محمد بن کعب کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو وہ زکریا علیہ السلام کو ہوتی، اس لیے کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے. یعنی جو بات نہیں کر سکتا اس کو بھی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے. ذکر الہی آپ کسی بھی صورت نہیں ترک کر سکتے. اگر ذکر الہی ترک کرنے کی اجازت ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ہوتی، کیونکہ ان کی بولنے کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سلب کر لیا تھا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایسے بچے جو بول نہیں سکتے وہ قرآن پاک کو حفظ کر رہے تھے. سائن لینگویج سے ان کا قرآن بنا ہوا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اشاروں سے. دیکھ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو بول سکتے ہیں ان کے اوپر تو حجت تمام ہو گئی.
کہ آپ اور میں تو بول سکتے ہیں. کتنی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے الحمدللہ. پھر بھی ہم کتنے عذر دے رہے ہوتے ہیں, ہم سے یہ لفظ ادا نہیں ہو رہا, ہم سے یہ نہیں پڑھا جا رہا, ہم سے وہ نہیں پڑھا جا رہا, ہم سے یاد نہیں ہوتا, ہم سے لکھا نہیں جاتا. حالانکہ بولنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے, ہم لکھ سکتے ہیں, لیکن دراصل ہم محنت سے بھاگتے ہیں. یقین مانے وہ حفاظ بچے جن کے استاد بھی بولنے کی صلاحیت سے محروم تھے, تو ہم سب بولنے والوں پر تو حجت تمام ہے نا. پھر بول سکتے ہیں لیکن ذکر کتنا کم کرتے ہیں, اللہ کو کتنا کم یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ کو تم کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے. اور یہ دراصل نعمت کی شکر گزاری بھی تھی کہ اللہ ان کو اولاد کی نعمت دے رہا تھا, تو نعمت کے ملنے پر اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اور عمومی طور پر لوگ نعمت کے ملنے پر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں, حالانکہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس موقع ہو تنہائی کا, کوئی نہیں آس پاس, اللہ کا ذکر کریں. بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم کسی ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ذکر کیجئے. بول سکتے ہیں پر بولنا نہیں ہے ابھی. کچھ ایسے موقع بھی ہوتے ہیں نا, ہم بول تو سکتے ہیں پر بات چیت کرنے کا موقع نہیں ہوتا, تو اللہ کا ذکر کیجئے. کیونکہ یہ وہ ٹائمنگز ہوتی ہیں جس کو آپ اللہ کا ذکر کر کے مفید بنا سکتے ہیں, اور اسی کو لمحوں کی حفاظت کہتے ہیں. یہ سینس قرآن پڑھنے سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے, یہ شعور قرآن پڑھنے سے ہی آتا ہے. جب آپ چپ بیٹھے ہوتے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کافی دیر سے خاموش ہوں. ایسے کبھی احساس ہوتا ہے آپ کو؟ کافی دیر سے ہم خاموش ہیں, تو کیوں خاموش ہیں؟ اللہ کا ذکر کیجئے, اللہ کو یاد کیجئے. خود اپنے آپ کو کہیں کہ پھر میں یہ وقت ضائع کیوں کر رہی ہوں. بسا اوقات ہم جب بہت دیر خاموش رہتے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر شیطانی سوچیں ہم پر آنے لگتی ہیں, کیونکہ خالی دماغ شیطان کی آماج کا ہے. اسی لیے فارغ نہ رکھیں اپنے آپ کو. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك
بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جی اتنی آیات واضح ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.